یہ واقعہ ان دنوں کا ہے کہ جب وہ انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے علاقے نارتھ یارکشائر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ رہنے کے لیے انہوں نے شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور ایک پرانا سٹون کاٹیج کرائے پہ لے لیا تھا۔ یہ کاٹیج ایک بزرگ انگلش خاتون مسز وٹمور کی ملکیت تھا۔ دن کے وقت وہ جگہ نہایت پرسکون لگتی، دور دور تک ہریالی، درخت اور ٹھنڈی ہوائیں، مگر سورج ڈھلتے ہی اس جگہ کا رنگ بالکل ہی بدل جاتا۔ ایسی خاموشی اترتی کہ اپنی سانس کی آواز بھی غیر معمولی لگنے لگتی۔ مسز وٹمور کا اصل مکان تو آگے تھا، جبکہ یہ چھوٹا سا کاٹیج اس کے پچھلے حصے میں گھنے جنگل شروع ہونے سے کچھ پہلے بنا ہوا تھا۔ کاٹیج کے پیچھے ایک کھلی سی زمین تھی، جہاں سے آگے گھنے درخت شروع ہو جاتے۔ دن کے وقت ہر طرف پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی اور شام ہوتے ہی عجیب سناٹا چھا جاتا۔ اب آزاد صاحب کو شام کے وقت وہاں ٹہل کر وقت گزارنا بڑا پسند تھا۔ ایک دن اسی طرح چہل قدمی کرتے ہوئے ان کی نظر درختوں کے درمیان چھپی ایک عجیب سی چیز پہ پڑی۔ وہاں پہ ایک پرانا کنواں تھا۔ اس کا گول پتھر کا چبوترا جگہ جگہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ پتھروں کے درمیان ہری کائی اگائی تھی اور کنویں کے گرد جنگلی بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ آس پاس اتنی گھنی جھاڑیاں اگ چکی تھیں کہ دور سے دیکھنے پہ وہ مشکل سے ہی نظر آتا تھا۔ اوپر لگا لوہے کا پرانا پلی زنگ سے بھر چکا تھا اور رسی کب کی گل چکی تھی۔ پلی ہوا چلنے پر بھی ذرا سا ہلتا تو جو ہلکی ہلکی چرچرانے کی آواز کرتا تو سناٹے میں دور تک وہ آواز پھیل جاتی۔ آزاد رائے صاحب نے بس ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر وہاں سے واپس مڑ گئے۔ انہیں اس وقت بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ چند دن بعد اسی ویران کنویں کا نام ان کی زندگی کے سب سے خوفناک واقعات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑنے والا تھا۔ مسز وٹمور نے پہلے ہی دن ان کو ایک بات بڑے سنجیدہ سے لہجے میں کہی تھی، مسٹر آزاد، سورج ڈوبنے کے بعد کاٹیج سے باہر مت آنا۔ اگر کوئی بہت ہی ضروری کام ہو تو گھنٹے کی رسی کھینچ دینا، بس میرا آدمی تمہارے پاس آ جائے گا۔ جواب میں آزاد رائے صاحب ہنس دیے، میڈم ہم ہندوستان کے گاؤں سے آئے ہیں، رات اور اندھیرا ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مسز وٹمور نے بس ان کی طرف ایسی طنز بھری نظروں سے دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو وقت بتائے گا۔ اس وقت آزاد صاحب نے بھی ان کا طنز بھانپ لیا اور دل میں کہا، بوڑھی عورت وہمی ہو گئی ہے۔ حیرت ہے کہ انگلینڈ میں رہ کر بھی لوگ پرانی کہانیوں سے ڈرتے ہیں۔ ان کی عادت تھی کہ رات دیر تک کتابوں میں ڈوبے رہتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ یونیورسٹی کی لائبریری سے نکلتے نکلتے رات اپنی سیاہ چادر پوری طرح زمین پہ بچھا چکی ہوتی۔ اور پھر یاد رکھیے، یہ آج کے شہروں کی چمکتی ہوئی راتوں کا زمانہ نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب سورج کے غروب ہوتے ہی روشنی کا نام و نشان مٹ جاتا اور ویرانے میں ہر جھونکا کسی انجان قدم کی آہٹ لگتا۔ چاند اور ستارے سیاہ آسمان پہ جگمگانے لگتے۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے دھرتی پہ صرف خاموشی، سیاہی اور نہ جانے کس کس چیز کا راج شروع ہو چکا ہو۔ گھر لوٹنے کے بعد پہلے وہ کاٹیج کے پیچھے بنے چھوٹے سے واش ہاؤس میں جایا کرتے، ہاتھ منہ دھوتے اور پھر اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے۔ پہلی عجیب بات دسمبر کی ایک سخت سردی بھری رات کو ہوئی۔ رات کا قریب 1 بج رہا ہوگا۔ پورا علاقہ گھنی دھند کی موٹی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دھند کو ادھر سے ادھر دھکیل رہے تھے۔ آزاد صاحب نے ہاتھ میں پکڑی تیل کی لالٹین کو ذرا اونچا کیا۔ اس کی پیلی لرزتی ہوئی لو دھند کو چیرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے واش ہاؤس تک پہنچے۔ لکڑی کا پرانا دروازہ چرمراہٹ کے ساتھ کھلا۔
اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ تبھی باہر سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے پرانا لوہا کسی اور لوہے سے گھس رہا ہو۔ آزاد صاحب کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت پرانے لوہے کے پہیے کو دھیرے دھیرے گھما رہا ہو۔ انگلینڈ کے سنسان کاٹیج میں آدھی رات کے وقت یہ کس چیز کی آواز ہو سکتی تھی؟ آزاد صاحب نے بلند آواز میں انگریزی میں پکارا، کون ہے وہاں؟ اور پھر ایک دم یاد آ گیا کہ یہ تو شاید لگتا ہے کہ کنویں کی پلی کی آواز تھی۔ اور پھر اس خاموشی کے سینے کو چیرتی ہوئی ایک عورت کی بہت ہلکی سی گنگناہٹ ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ اتنی مدھم، اتنی دور سے آتی ہوئی کہ الفاظ بالکل سمجھ نہیں آ رہے تھے، مگر اس آواز میں ایک ایسا درد تھا جو سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی صدیوں پرانا گیت کسی بھولی بسری یاد کے ساتھ تنہا بیٹھا گا رہا ہو، یا جیسے کوئی سسکیوں کے درمیان اپنے یہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آزاد صاحب کے کان اس انجانی آواز پہ جم گئے۔ آخر انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھ کے واش ہاؤس کا دروازہ زور سے کھول دیا، اور باہر سوائے دھند کے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ آزاد صاحب نے احتیاط سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ سب سے پہلے ان کی نظر اپنے کاٹیج کے ارد گرد گھومی۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے دوبارہ سے کان لگائے، پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ آواز نہ ان کے کاٹیج سے آ رہی تھی اور نہ ہی مسز وٹمور کے گھر کی طرف سے، بلکہ جنگل کے اس اندھیرے حصے سے جہاں گھنی دھند درختوں کے تنوں سے لپٹ کر ٹھہری ہوئی تھی۔ آزاد صاحب نے بے اختیار تیل کی لالٹین ذرا اور اونچی کی۔ لرزتی ہوئی پیلی روشنی کچھ قدم آگے تک ضرور پہنچی، لیکن اس کے بعد صرف سیاہی تھی۔ جس کے پار کیا تھا یہ صرف خدا ہی جانتا تھا۔ گہری سی سانس لے کے آزاد صاحب آہستہ آہستہ اس گھنے جنگل کی طرف چلنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ گیلی پتیاں ان کے جوتوں کے نیچے دب کر ہلکی سی آہٹ پیدا کرتی۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک دم گنگناہٹ ایک ہی لمحے میں یوں تھم گئی جیسے گانے والی کو آزاد صاحب کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو گئی ہو۔ اب پورے جنگل پر ایک بار پھر گہرا سناٹا اتر گیا۔ اس خاموشی کو صرف پرانے کنویں کے اوپر لگی ہوئی ایک پلی کی دھیمی چرچراتی ہوئی آواز توڑ رہی تھی۔ آزاد صاحب کی نگاہیں دھند کے اس پار کچھ ڈھونڈتی رہیں، اور آخر تھک ہار کر وہ واپس مڑ گئے۔ مگر ایک بات کا انہیں پورا یقین ہو چکا تھا کہ جو کچھ انہوں نے سنا تھا وہ کسی وہم کا نتیجہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ ایک عورت کے گنگنانے کی آواز تھی، اور اس بات نے ان کے دل میں ایک ایسا بے چین سوال پیدا کر دیا کہ اس ویران جنگل میں آدھی رات کے اس پہر کون تھی وہ؟ دوسرے دن ناشتے کی میز پہ عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مسز وٹمور نے اپنی چائے کا کپ آہستہ سے میز پہ رکھتے ہوئے نظر اٹھا کے آزاد صاحب کو غور سے دیکھا۔ تم مسٹر آزاد کل رات باہر گئے تھے؟ آزاد صاحب نے حیرانی سے ان کو دیکھا۔ گیا تو تھا، آپ کو کیسے معلوم؟ مسز وٹمور نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی لرزتی ہوئی انگلی ان کے جوتوں کی طرف اٹھا دی۔ مسٹر آزاد، یہ گیلی سیاہ مٹی اب بھی تمہارے جوتوں میں لگی ہوئی ہے۔ آزاد صاحب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہاں
جنگل کی طرف سے کوئی آواز آ رہی تھی. بس میں دیکھنے چلا گیا کہ کہیں کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو تو. مسٹر آزاد، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ سورج ڈوبنے کے بعد جنگل کی طرف مت جانا. یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلی گئی. اس رات کے بعد وہ سلسلہ رکنے کے بجائے اور بھی زیادہ پراسرار ہوتا چلا گیا. آوازیں اب تقریباً ہر رات کا معمول بن گئیں. کبھی پرانے کنویں کے اوپر لگی ہوئی لوہے کی پلی کی چرچراہٹ ہوتی، کبھی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ایک عورت کی مدھم سی گنگناہٹ گونجنے لگتی. کبھی کبھی اس مدھم سی گنگناہٹ کے درمیان انگریزی کا کوئی ایک لفظ یا ایک آدھ مصرع ہوا کے ساتھ بہہ کر ان کے کانوں تک آ پہنچتا. اس سے پہلے کہ آزاد صاحب اس کا مطلب سمجھ پاتے، ہوا اس آواز کو دوبارہ دھند اور درختوں کے درمیان کہیں دور لے جاتی. بس وہ درد، وہ اداسی اور وہ انجانی سی کسک وہیں رہ جاتی. ایک رات آزاد صاحب نے فیصلہ کر لیا، اگر اس راز کی کوئی حقیقت ہے تو آج وہ اس تک ضرور پہنچ کر رہیں گے. انہوں نے اپنے کاٹیج کے باہر ایک پرانی لکڑی کی کرسی ڈال دی. ان کے ذہن میں مختلف خیالات امنڈ رہے تھے. شاید یہ مسز وٹمور کی کوئی ملازمہ ہوگی جو ہر رات چپکے سے ان کے گھر سے نکل کر جنگل کے اس پرانے کنویں تک چلی جاتی ہو، یا پھر مسز وٹمور نے کسی لڑکی کو اس ویرانے میں کہیں قید کر کے تو نہیں رکھا ہوا. انہوں نے موقع ملنے پہ اسٹیٹ کے چند پرانے ملازموں سے اکثر ایک بات سنی تھی کہ جنگل کا وہ حصہ جو آج گھنے درختوں اور جنگلی جھاڑیوں میں گم ہو چکا تھا کبھی ویران نہیں تھا. کہتے تھے کہ ان درختوں کے اس پار کبھی ایک شاندار اور عالی شان کاٹیج ہوا کرتا تھا، مسز وٹمور کی بیٹی کا کاٹیج. مگر پھر نہ جانے وہاں ایسا کیا ہوا کہ اس جگہ ملازموں کا جانا ممنوع ہو گیا اور ان کی بیٹی بھی شاید ٹاؤن کی طرف چلی گئی، جس کو پھر کبھی کسی نے دوبارہ نہیں دیکھا. یوں وقت گزرتا گیا، کاٹیج دھیرے دھیرے کھنڈر میں بدل گیا. قدرت نے اس جگہ کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیا کہ چند ہی سالوں میں وہ پورا علاقہ گھنے درختوں اور بیلوں کے پیچھے اوجھل ہو گیا. اب وہاں تک پہنچنا بھی آسان نہیں تھا. آزاد صاحب نے وہیں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اپنی نظر مسز وٹمور کے کاٹیج اور جنگل کے درمیان والے راستے پہ جما دی. اور اس رات کچھ بھی نہیں ہوا. نہ ہی کنویں کے لوہے کی پلی چرچرائی، نہ وہ درد میں ڈوبی ہوئی گنگناہٹ سنائی دی. لیکن آزاد صاحب نے اپنا یہ روز کا معمول بنا لیا. ہر دوسری یا تیسری رات وہ اپنے کاٹیج کے باہر کسی نہ کسی کونے میں اندھیرے کا حصہ بن کر بیٹھ جاتے. کبھی انتظار اتنا لمبا ہو جاتا کہ بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ جاتی، اور ہر بار جس رات آزاد صاحب کاٹیج سے باہر نگرانی کر رہے ہوتے سناٹا چھایا رہتا. جب وہ واپس اندر آتے یا کاٹیج میں ہی رہتے تو وہی مدھم سی گنگناہٹ پھر ہوا کے ساتھ ابھر آتی. تب آزاد صاحب کے ذہن میں ایک دوسری ترکیب سوچی. اگر وہ ہستی ان کی آہٹ سے واقف ہو جاتی تھی تو اس بار وہ اسے اپنی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہونے دیں گے. اس رات وہ ہمیشہ کی طرح واش ہاؤس میں داخل ہوئے. انہوں نے آہستہ سے تیل کا لیمپ بجھا دیا. واش ہاؤس ایک ہی پل میں گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا اور آزاد صاحب سانس رو کے کونے میں کھڑے ہو گئے. اور پھر بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان کی توقع کے مطابق
वही मध्यम सी गुनगुनाहट हवा में उभरी। मगर इस बार एक बात ने उनके जिस्म में सर्द लहर दौड़ा दी। यह आवाज अब बहुत दूर से नहीं, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वॉश हाउस की पिछली लकड़ी की दीवार के बिल्कुल दूसरी तरफ कोई औरत खड़ी गुनगुना रही है। दर्द भरा गीत गा रही है। और उस वक्त उनके और आवाज के दरमियान सिर्फ लकड़ी की एक पुरानी दीवार थी। आजाद साहब ने बेख्तियार अपनी सांस रोक ली। गला खुश्क हो गया। दिल की धड़कन जिंदगी में पहली मर्तबा बेतरतीब हो गई। उन्होंने धीरे से बुझा हुआ लैंप उठाया, उसकी बत्ती को जलाया और लरसती हुई पीली रोशनी के साथ आहिस्ता आहिस्ता पिछली दीवार की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ गुनगुनाहट और ज्यादा करीब सुनाई देने लगी। उन्होंने लालटेन को धीरे से बुलंद किया और जैसे ही उसकी पीली रोशनी लकड़ी के पुराने तख्तों पे पड़ी, दीवार के साथ बस चंद कदम के फासले में एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र मुश्किल से 20 या 22 साल की होगी। उसने तकरीबन उसी तर्ज का लिबास पहना हुआ था जैसा मिसेस विटमोर पहना करती थी। कपड़े जगह जगह से गीले हो रहे थे। उसके लंबे बाल कंधों पे बिखरे हुए थे, जैसे बहुत देर तक पानी में भीगते रहे हों। उसकी आंखें सीधा आजाद साहब के ऊपर टिक गईं। दोनों की नजरें सिर्फ एक लम्हे के लिए मिली और अगले ही पल उसका पूरा वजूद धुंध के अंदर यूं घुलने लगा जैसे वो कभी वहां मौजूद ही ना रही हो। आजाद साहब कई लम्हों तक उसी जगह बेस हरकत खड़े रहे। उनके हाथ में पकड़ी लालटेन नीचे गिर गई थी। यह उनकी जिंदगी का वो लम्हा था जिसने बचपन से जवानी तक सुनी हर कहानी को एक ही पल में जिंदा कर दिया था। वो तमाम किस्से आज उनके जहन में एक एक करके घूमने लगे। अब उनके पास मावराई मखलूक के इनकार की कोई वजह नहीं थी। आखिर इंसान अपनी आंखों से देखी हुई हकीकत को झुटलाए भी तो कैसे। जब उनके आवाज थोड़े बहाल हुए, वो उलझे हुए जहन से मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हुए कॉटेज की तरफ बढ़ रहे थे कि तब उन्हें मिसेस विटमोर के मेंशन की एक खिड़की की लाइट जलती नजर आई। खिड़की में कोई खड़ा हुआ था और वो कोई और नहीं, मिसेस विटमोर खुद थी। उस रात नींद नहीं आई। हर एक आहट पे वो उठकर कमरे की खिड़की से बाहर देखते। बाहर सिर्फ हवा की सरसराहट और कुएं के पुली की चिड़चिड़ाहट की आवाज सुनाई देती। दूसरे दिन नाश्ते की मेज पे हमेशा की तरह खामोशी छाई हुई थी। मिसेस विटमोर, कल रात मैंने कॉटेज के पास किसी को देखा था। आजाद साहब ने धीमी आवाज में सवाल किया। कौन थी वो? उनकी ये बात सुन के मिसेस विटमोर खामोशी से अपनी कुर्सी से उठी, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई। खिड़की के उस पार दूर तक फैली हुई धुंध के दरमियान कॉटेज के पीछे खड़े घने दरख्त हवा के साथ धीरे धीरे झूम रहे थे। उसका नाम एलिजा था। मिसेस विटमोर की नजरें अब भी खिड़की के उस पार जमी हुई थी। उनकी आवाज बहुत भारी हो रही थी, जैसे कुछ सोच के उनका दिल भर आया हो। जैसे हर लफ्ज के साथ कोई पुराना जख्म दोबारा खुल रहा हो। उन्होंने कहना शुरू किया कि एक सर्द रात वो पानी भरने उस पुराने कुएं तक गई थी और वो कभी वापस नहीं लौटी।
کسی نے اسے دوبارہ زندہ نہیں دیکھا، اور اس رات کے بعد اس کی پرچھائی نظر آنا شروع ہو گئی جو اس کنویں کے آس پاس اپنی کہانی سناتی پھرتی ہے۔ لوگوں نے اس کی گنگناہٹ سننی شروع کر دی۔ ایک دم سے آزاد صاحب نے ان کی بات کاٹ دی۔ مطلب اس کے بعد کبھی ملے ہیں نہیں؟ مسز وٹمور نے ان کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ ملی تھی 3 دن کے بعد، اس کی لاش ملی تھی اس کنویں سے۔ تو کیا وہ پھسل کے گر گئی تھی اس کے اندر؟ آزاد صاحب نے اپنے پر قابو نہ رکھتے ہوئے دوبارہ سے ایک سوال کر دیا۔ ان کا یہ سوال سن کے مسز وٹمور نے کھڑکی کی چوکھٹ کو زور سے پکڑ لیا۔ میں نے اس رات اس کی چیخ سنی تھی۔ ان کے ہونٹ لرزنے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، جیسے کوئی راز، کوئی پچھتاوا جو اس روز وہ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن الفاظ جیسے گلے میں اٹک کے رہ گئے تھے۔ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بس اتنے ہی کہہ پائیں کہ نو مسٹر آزاد۔ وہ ہرگز پھسل کر نہیں گری تھی۔ اتنا کہہ کر مسز وٹمور نظر چراتے ہوئے خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، اور آزاد رائے صاحب کافی دیر تک اس کرسی پہ بے سو حرکت بیٹھے رہ گئے۔ ان کی نظر کھڑکی سے باہر اس پرانے کنویں پہ جمی ہوئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی کھڑے ہوئے اور یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن اس دن نہ کسی لیکچر پہ ان کا دھیان تھا، نہ کسی کتاب پہ۔ ہر چند منٹ کے بعد ان کے ذہن میں وہی منظر ابھر آتا کہ واقعی وہ وہاں تھی یا پھر یہ سب ان کے ذہن کا دھوکہ تھا۔ لیکن مسز وٹمور کی باتوں نے اس سوال کا جواب دے دیا تھا۔ اب کسی وہم کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ جو کچھ انہوں نے سنا تھا، جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا، اور جو کچھ اتنی راتوں سے وہ محسوس کر رہے تھے، وہ سب کا سب حقیقت تھی۔ اور اس دن لیکچر ختم ہوتے ہی آزاد صاحب سیدھا یونیورسٹی کی لائبریری چلے گئے۔ انہوں نے لائبریری کے آرکائیو میں رکھے پرانے اخبار ایک ایک کر کے کھولنے شروع کر دیے۔ کبھی وہ اسٹیٹ کا نام تلاش کرتے، کبھی مسز وٹمور کے خاندان کا، کبھی اس ویران گاؤں کا، اور کبھی کسی جوان لڑکی کے اچانک غائب ہو جانے کی کوئی چھوٹی چھوٹی خبر بھی تلاش کرتے۔ صفحے پلٹتے گئے اور دن دھیرے دھیرے ڈھلتا چلا گیا۔ شام ہونے لگی۔ لائبریری میں بیٹھے لوگ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے گئے، مگر آزاد رائے صاحب بھی زد پڑ چکے صفوں میں کچھ تلاش کر رہے تھے، اور سچ تو یہ تھا کہ انہیں خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ بس دل بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ کچھ تو ہے جو سب سے چھپایا گیا ہے، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی خبر جس کا ذکر کرنا کسی نے کب کا چھوڑ دیا ہو، اور اگر وہ ایک دھاگا بھی ان کے ہاتھ لگ گیا تو شاید اس پراسرار کہانی کی پہلی گرہ کھل جائے۔ پھر ایک دم صفحے پلٹتے پلٹتے آزاد رائے صاحب کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ ان کی آنکھیں پرانی خبر پہ جم گئیں اور چند لمحوں تک وہ بنا سانس لیے اسے پڑھتے رہے۔ پھر بے اختیار انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، یقین کر لیا کہ لائبریری میں کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا۔ انہوں نے وہ پوری خبر اخبار سے پھاڑ کر احتیاط سے تہہ کی اور اپنی کوٹ کے اندر والی جیب میں رکھ لی۔ اس خبر میں ایسا کیا تھا، یہ اس وقت صرف آزاد رائے صاحب ہی جانتے تھے، اور شاید ان کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے۔ ہاں، واقعی میں ان کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے جو اس سارے واقعے کی حقیقت جانتے تھے۔ شام ڈھل چکی تھی جب وہ واپس کاٹیج پہنچے۔ اب جو وہ وہاں پہنچے تو واش ہاؤس کے باہر ایک بوڑھی میڈ کھڑی تھی۔ آزاد رائے صاحب سیدھا اس کی طرف بڑھے اور کچھ کہے بغیر انہوں نے اپنی جیب سے وہ اخبار کی کٹنگ نکالی اور اس بوڑھی عورت کے سامنے کر دی۔ کٹنگ دیکھتے ہی اس میڈ کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اس کے ہونٹوں نے لرزتے ہوئے کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک سخت آواز گونجی، مسٹر آزاد۔ آزاد صاحب نے فوراً مڑ کے دیکھا۔ مسز وٹمور کا پرانا خاص ملازم کھڑا ہوا تھا۔
اس کے چہرے پہ اس نے سیدھا آزاد صاحب کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا کہ مسٹر آزاد، اپنا سامان اٹھائیے اور اسی وقت پراپرٹی سے نکل جائیے۔ آزاد رائے صاحب نے آہستہ سے وہ اخبار کی کٹنگ دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لی، پھر ایک نظر اس بوڑھی میٹ پہ ڈالی اور اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا، جیسے وہ کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ اگر صرف 1 منٹ اور مل جاتا تو وہ بہت بڑا راز بتا دیتی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ آزاد رائے صاحب چپ چاپ اپنے کاٹیج کے اندر چلے گئے، سامان باندھنا شروع کر دیا، کپڑے، کتابیں اور پھر سائڈ ٹیبل پہ رکھا چھوٹا سا لکڑی کا فریم۔ اس فریم میں ان کے والد کے ساتھ بنایا گیا ایک پرانا اسکیچ لگا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر اس تصویر کو دیکھتے رہے اور سوچنے لگے کہ ان کے والد نے کتنے ارمانوں کے ساتھ انہیں انگلینڈ بھیجا تھا۔ وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے آئے تھے اور نہ جانے کس راز کے پیچھے چل نکلے تھے۔ یہی سوچتے سوچتے اچانک سے انہیں محسوس ہوا کہ کمرے میں ان کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، بالکل ان کے پیچھے۔ اس احساس کے ساتھ ان کی انگلیاں فریم پہ مضبوط ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے ان کے دل نے کہا کہ پلٹ کر دیکھ لو، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آہستہ سے فریم سوٹ کیس میں رکھا، اسے بند کیا، سوٹ کیس اٹھایا اور بغیر پیچھے دیکھے کاٹیج سے باہر نکل گئے۔ باہر گھوڑا گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ مسز وٹمور کے 2 ملازمین خاموشی سے کھڑے تھے اور انہوں نے آزاد صاحب کو دیکھ کے ہاتھ کے اشارے سے بگھی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ان کے بیٹھتے ہی بگھی کچے راستے پہ آہستہ آہستہ ٹاؤن کی طرف چل پڑی۔ آزاد صاحب دیر تک پیچھے مڑ کے دیکھتے رہے۔ مسز وٹمور کا وہ پرانا مینشن، پھر اس کے پہلو میں بنا وہ چھوٹا سا کاٹیج، اور آخر میں جنگل کا وہ گھنے درختوں کا حصہ جو دھند کی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ اور اسی لمحے سرد ہوا کے ساتھ لوہے کی پلی کی آواز گونجی۔ دھند کی وجہ سے وہ کنواں بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں انہیں پورا یقین تھا کہ اس وقت بھی کنویں کے پتھر کے چبوترے پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور شاید انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ لیکن کہانی ابھی یہی ختم نہیں ہوتی۔ آزاد رائے کے ہاتھ جو اخبار کی پرانی کٹنگ لگی تھی، آخر اس میں ایسا کیا تھا جس نے انہیں ہلا کے رکھ دیا تھا؟ مسز وٹمور آخر کس راز کو اپنے سینے میں سالوں سے دفن کیے بیٹھی تھی؟ اور سب سے بڑا سوال کہ آزاد رائے واقعی اس کاٹیج کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے گئے تھے یا پھر کوئی ایسی چیز تھی جو واپس ان کو اس کاٹیج اور ویران کنویں تک کھینچ کے لے آئی تھی؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ میں آپ کو اس واقعے کے اگلے حصے میں بتا سکتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا نیکسٹ پارٹ لکھوں تو اس ویڈیو کو ایٹ لیسٹ 2000 لائکس ضرور دیجیے۔ جب بھی کبھی دنوں، مہینوں یا سالوں میں کبھی بھی جا کر یہ 2000 لائکس کمپلیٹ ہوں گے اور تب تک آپ کا یہ بھائی زندہ رہا تو وعدہ ہے کہ اس کے آگے کا پارٹ ضرور ریکارڈ کروں گا۔ اور یقین مانیے کہ آزاد رائے کو اس کنویں سے متعلق جو سچ معلوم ہوا تھا وہ کوئی افسانہ نہیں تھا۔ تو دوستوں، بہت جلد ملتے ہیں پھر ایک اور کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک میرے ساتھ یوں ہی بندے رہیے، اپنا اور اپنے آس پاس تمام لوگوں کا خیال رکھیے۔ Inside your cathedral